اور جب آپ فیصلہ سنا دیں پھر آپ کے فیصلے پر وہ دل میں بال برابر بھی شک نہ کرتا ہو۔ ہاں، زبان سے بولنے والا تو کافر ہے، یہ بات مومن کی ہو رہی ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے کہ بھئی زبان سے نہیں بولا، مان لیا، خاموش رہے تو مسلمان ہو، لیکن بات ایمان کی ہو رہی ہے، یعنی اگر دل میں بھی وہاں زبان سے بولیں گے تو کافر، زبان پہ خاموش رہے تو مسلمان، لیکن زبان سے خاموش رہنا صرف مسلمان ہونے کی علامت ہوگی۔ اندر جو دل کے اندر برائیاں آ رہی ہیں، اندر جو دل کے اندر تسلیم نہ کرنے کی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیسے سنا دیا۔ جی سرکار نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کو زیادہ ملا ہے کسی کو کم، یا رسول اللہ کسی کو زیادہ ملا ہے کسی کو کم، تو حضرت فرمائے ان لم عادل فمن یعدل، اگر میں ہی عادل نہیں ہوں تو کون عادل؟ لہذا نبی مکرم کو ان کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے، دل کی گہرائیوں سے نبی کے فیصلے کو تسلیم کرے گا تو وہ مومن ہوگا۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور تسلیم بھی ایسے کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَيُسَلِّمُ تسلیما، یعنی تاکید ہو گئی، ایک کافی یہاں تک بات تو پوری تھی، مگر یہ بات جب پوری ہو جائے اور دوبارہ وہی بات کی جائے تو اسے تاکید کہتے ہیں نا، تو بات یہاں پوری ہو گئی تھی کہ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو فیصلہ آپ سنائیں اس کے بارے میں وہ بال برابر بھی دل میں ان کے کوئی گزر نہ ہو، شک و تردد کا، انکار کا اور تردید کا وہ گزر بھی نہ ہو، اور یہ کہہ دیا تھا، بات پوری تھی مگر تاکید ہو رہی ہے اور بات آگے بڑھی۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور ایسے تسلیم ہو جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے، جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے، یعنی چہرے پر بھی خندانی ہو اور دل میں بھی اطمینان ہو، دل بھی مطمئن ہو سرکار کے فیصلوں سے اور سرکار کے فیصلوں پر چہرہ بھی خندان ہو، چہرہ بھی بولے کہ تم مسلمان ہو اور دل بھی بولے کہ تم مومن ہو، تمہارے ظاہر سے اسلام ظاہر ہو اور باطن کے اندر ایمان رہے۔ یہ جب دونوں کیفیتیں ہوں گی تو پھر تم اس قابل ہو کہ تمہیں قرآن یعنی اللہ مومن کہے۔ اس آیہ کریمہ میں کل کی ہماری ابتدائی گفتگو تھی، اور جو دوست کل موجود تھے میں ان کا دوبارہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک دو جملے کہوں گا کل کے خلاصے کو، وہ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے کیا پیار، کیا محبت، کیا الفت، کیا عشق کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے رب کی قسم، یعنی خود اپنی قسم کھا رہا ہے اور خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ جب میں بول رہا ہوں نا میں تمہارا رب ہوں۔ تو میں نے کل کی بات کی تھی کہ ایک تو قسمیں اللہ نے کیوں کھائی ہیں، وہ کل بات ہو چکی کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ہے نا، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کا مقام ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی کے ساتھ جو اللہ کا تعلق ہے وہ عاشقانہ ہے، عاشق اور معشوق والا انداز ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ صاحب یہاں کہاں عشق کو لے آئے، ہم تو مجلس کرنے آئے تھے، عشق کی بات کہاں سننے آئے تھے، تو مجلس ہے ہی عاشقوں کی جگہ، کربلا عاشقوں کی زمین کو کہتے ہیں، واقعہ کربلا عاشقوں کا واقعہ ہے، یہ سارے عاشق ہیں کہ جو کربلا میں آئے ہیں۔ وہاں ایک حضرت ابراہیم کودے تھے آگ میں، یا 72 ابراہیم کودے، تو اگر ایک ابراہیم کے کودنے پر حج واجب ہو جائے تو 72 کے جانے پر 70 برابر حج کا ثواب ہو یا نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کربلا کی زیارت 70 حجوں کے برابر ہے؟ اگر کربلا کی زیارت 70 حجوں کے برابر سمجھ میں نہیں آتی تو ایک ابراہیم کی قربانی پر 72 قربانیاں کیسے سمجھو گے؟ یہ جتنی قربانیاں زیادہ ہیں اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہے۔ وہاں ایک صابر ملا تھا، یہاں 72 صابر ملے، لہٰذا یہاں جو آگ میں وہ کون کودے؟ علامہ اقبال نظیری صاحب کو دیکھ کے شعر یاد آ رہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی، عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی اور عشق آگ میں کود گیا۔ تو یہ عشق کودا ہے، حضرت ابراہیم کودے ہیں، ابراہیم کودے ہیں یا عشق کودا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے سردی ہو گرمی ہو، اس دفعہ ہمارے وطن میں شدید گرمی میں عاشور کا جلوس تھا، شدید گرمی میں مجالس تھیں، اور خاص طور پہ عاشور کی مجلس اور 8 محرم کا جلوس اور مجلس 9 محرم، مگر لوگوں کا جذبہ، علم کی تعداد کم نہیں ہوئی جی، اور وہ جو شان بان ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو ایسے میں اگر کیا کہیں کہ
اقبال پھر مجھے یاد آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ علامہ اقبال عقل کے مخالف نہیں ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں عقل کے تقاضوں پر ہی اگر رکے رہ جاؤ گے تو تمہاری منزلیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ تم عقل کو کمال پر پہنچاؤ تو ایک وادی شروع ہوتی ہے جسے وادی عشق کہا جاتا ہے، تو وادی عشق میں بھی جا کے پہنچو، وہاں جا کر بھی دیکھو کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ جی یہ سارا ذکر، یہ کربلا، یہ سب، یہ جو اللہ نے نبی سے بات کی ہے، فلا وربک کا، کیا حسین لہجہ، کیا حسین ترکیب ہے۔ عربی میں قرآن جو معجزہ ہے، نہج البلاغہ جو معجزہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جو اس کی عربی، ایک سبب اس کا یہ ہے، 10-12 سبب ہیں قرآن اور نہج البلاغہ کے معجزہ ہونے پر۔ قرآن اللہ کا کلام، نہج البلاغہ اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، اور تفسیر بھی عملی تفسیر ہے۔ یعنی اگر قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ نہ ہو تو پھر یہ کہا جائے کہ یہ آسمانی باتیں ہیں، زمینی حقائق نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ قرآن کو زمینی حقائق بناتے ہیں، نہیں اس زمین پر اس پہ عمل ہو سکتا ہے، یہ پیغام تو آسمان کا ہے مگر زمین پر عمل ہو سکتا ہے، یہ علی نے بتایا ہے۔ تو یہ جو کتابیں، خاص طور پہ قرآن، یہ جو معجزہ ہے، اس کے اعجاز کی جو دلیل ہے وہ اس کی الفاظ کی بندشیں ہیں، جو اللہ نے الفاظ قرآن میں نازل کیے ہیں، جو الفاظ کے ساتھ پھر جملوں کی بندشیں، پھر ترتیب جو ہے وہ خود اعجاز ہے قرآن کا۔ اس آیت میں دیکھ لیجئے، بھلا وربک کا، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لہجہ کیسا ہے؟ یعنی ساتھ میں لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ کہ اسے حاکم مانو جس سے مجھے عشق ہے، اسے اپنا بڑا مانو جس سے مجھے پیار ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ نبی کی اداؤں کو یاد کرتا ہے، کملی اوڑھ کر آ جائیں، اللہ کو اچھا لگتا ہے، سب سے چاہتا ہے کہ وہ مصلی پر آئیں، بستر چھوڑیں، مصلی پر آئیں، آرام نہ کریں، عبادت کریں، اور اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عینیک، یدیک، لسانیک، اذنیک، رجلیک، کیا انداز ہے۔ پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں اللہ کو نبی کی، آنکھیں نظر آ رہی ہیں سرکار کی، نبی کی آنکھوں کو کہہ رہا ہے کہ جب یہ معراج پر پہنچے تو ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھیں جھپکیں نہ آنکھیں بہکیں۔ یہ کہ آنکھوں کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے قرآن میں، نبی کی اداؤں کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے قرآن، سرکار دو جہاں کے سفروں کو اللہ یاد کر رہا ہے قرآن میں، اور کیا کیا انداز۔ اگر اپنا مثلا جا تو رہے ہیں نبی معراج پر، یعنی معراج پر نبی گئے ہیں مگر اللہ اپنی تسبیح پڑھوا رہا ہے، یعنی معراج پر نبی کو لے جا کر اپنی تسبیح پڑھوا رہا ہے۔ یعنی یہ عبد کیسا عبد ہے جس کی وجہ سے اس کی معبود کی تسبیح پڑھی جائے، جس کے فضائل مجبور کر دیں کہ اس کے معبود کی تسبیح پڑھی جائے، ایسا عبد ہے سرکار دو جہاں کی ذات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جو ادائیں ہیں، جو طریقہ ہے، یہ وہ عاشقانہ طریقہ ہے۔ اب نبی عاشق ہیں یا نبی معشوق ہیں، تو اس کو کیسے سمجھیں؟ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق۔ کبھی یہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں کہ ابھی اللہ ان کا عاشق ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی جوان کہے کہ زیادہ نہیں ہو گیا عشق؟ ذرا صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صل علی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عشق جو ہے وہ عاشق کو معشوق میں محدود کرتا ہے، توجہ، یعنی عاشق صرف اور صرف معشوق کو دیکھتا ہے، باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے صدقے میں ہوتا ہے، وہ باقی اس کے طفیل میں ہوتا ہے۔ لفظ محدود اللہ کے لیے نہیں ہوگا، لیکن میں عاشقوں کا مزاج بتا رہا ہوں کہ وہ شراکت نہیں چاہتے، وہ صرف اور صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں اس کے توسط سے ہوں گی تو اچھی لگیں گی، لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہوں گی تو پھر وہ اچھی نہیں لگیں گی۔ یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عشق غلط اور عشق صحیح